ضروری ہے کہ یہ باتیں کہی جائیں جن کی بین الاقوامی مقاصد ہیں، تاکہ تمام بھائیوں کی مدد ہو سکے، تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، تاکہ وہ اصل روحانی خوراک کو تقسیم کر سکیں۔ اور ایک جو چیز جس کی درستگی بہت ضروری ہے وہ یہ حقیقت ہے، ایک خاص سمت ہے جو بھائی برانم کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہم یہ کتاب ہے، اس کا عنوان ہے 7 کلیسیائی زمانے ولیم برینم کی طرف سے، جس کو لکھا ہے لی ویل نے، لیکن اس کو کہا گیا ہے 7 کلیسیائی زمانے بائے ولیم برینم۔ اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب بھائی برینم کے منہ کی باتیں ہیں، لیکن لی ویل بھائی نے یہ تمام میسیجز جو 7 کلیسیائی زمانوں پر ہوئے ان کو لیا اور ان ٹیپوں کو سنا۔ اس نے ان ٹیپوں کو سنا، وہ سن رہا تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کتاب لکھ دی۔ جو اصل 7 پیغام ہیں وہ مختلف ہیں جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں ان سے، لیکن نقطہ یہ ہے جو مکمل جو سمت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بائبل کو انہوں نے بند کر دیا ہے اور اس کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اور جو کچھ بائبل میں لکھا ہے ان کا ماننا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور اسی کتاب کو پڑھ کر وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ان باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں اور بدعتوں کو پیش کرتے ہیں، اور حقیقت میں مجھے اس کی تکلیف ہے۔ اگر کوئی بھائی برانم کا حوالہ دیتا ہے اور پھر بدعتوں کو پیش کرتا ہے تو پھر مجھے مایوسی ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور نئے اشتہاری خط میں ہم مکاشفہ 10ویں باب کے بارے میں بات کریں گے، اس میں تاکہ سب کی مدد ہو سکے، تاکہ لوگ بائبل کے اصل عقیدہ کی طرف واپس لوٹ سکے، اور جس کی بھی غلط تفسیر ہوئی ہے اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے۔ صرف کلام کے ساتھ ہم نے اپنی تقدیس کرنی ہے، صرف کلام کے ساتھ۔ بھائی اور بہنوں، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، میں بڑے واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں، جو کلام کے تجربات ہیں زیادہ دیر نہیں ہوئی، یہ دہرایا گیا ہمارے ساتھ۔ جو 40-50 سال سے مان رہے ہیں، کیا میں نے حقیقی تبدیلی کا تجربہ حاصل کیا ہے؟ کیا مجھے نجات کا شخصی تجربہ ہے اپنی زندگی میں؟ کیا سب کچھ ظاہر ہوا مجھ پر، منکشف ہوا؟ کیا ہم نے اپنی جانچ پڑتال کی، دوسرے کی نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہم نے جانچنا ہے؟ کیا ہم نے حقیقی توبہ کی ہے؟ کیا ہمارے رخساروں پر آنسو بہے ہیں؟ کیا حقیقی تبدیلی خداوند کے ساتھ ہم نے اس کا تجربہ حاصل کیا ہے؟
اور اس تازگی کو ہم نے محسوس کیا ہے اندرونی طور پر جو خداوند کے حضور سے آتی ہے. کیا ہم نے اس کا تجربہ حاصل کیا ہے؟ اور نئی پیدائش کا تجربہ ہم نے حاصل کیا ہے کیا؟ کیا ہم نے کلام کے اصل بیج کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے؟ کیا خدا کے روح نے اس بیج کو ہمارے دلوں میں بویا ہے؟ اور جیسے خداوند نے پرانے عہد نامہ میں کہا کہ میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا اور نیا روح دوں گا. بھائی اور بہنوں، ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں یسوع مسیح کی واپسی سے پہلے. جو ہمارا خداوند ہے، جیسے کوائر نے گایا ہے اور انہوں نے زور دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ آخری مرتبہ ہم یہاں پر جمع ہیں. ہم نہیں جانتے وہ کون سی میٹنگ ہے جو آخری ہوگی، لیکن ایک بات کو ہم ضرور جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند اپنے کلام کی تصدیق کرے گا اور وہ خود اس کو مکمل کرے گا ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان. صرف ایک ابدی زندگی ہے اور صرف خدا ہے جو ازل سے ابد تک ہے. اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا کوئی اخیر نہیں. ازل سے ابد تک صرف وہی خدا ہے، اور اس نے ہم پر اپنے آپ کو منکشف کیا خداوند یسوع مسیح کے اندر. اس لیے لکھا ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس ابدی زندگی ہے. پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 11ویں آیت اور اس کی 12ویں آیت. صرف وہی ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے بطور نجات دہندہ، شخصی نجات ہے. ہمارا نجات دہندہ کلوری کی صلیب پر مر گیا، مصلوب ہوا وہاں پر، اور اس نے وہاں پر لہو بہایا جو نئے عہد کا لہو ہے. وہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے پورے دل سے اور اسے قبول کرتا ہے تو پھر وہ اس معافی کو حاصل کرتا ہے، اس صلح کو حاصل کرتا ہے، اس نجات کو حاصل کرتا ہے، اس فضل کو حاصل کرتا ہے. کسی بھی مذہب کے اندر، کسی دوسرے مذہب میں نجات نہیں ہے، صرف یسوع مسیح میں ہمارے خداوند میں نجات ہے. آئیے واپس آئیں، شکر ادا کریں اور ہم اس کو پہچانے جو خداوند نے اس وقت کے لیے، اس دور کے لیے مقرر کیا ہے. اور وہ وعدہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہوا. ایک مختصر وعدہ، لیکن اس کا اثر ساری دنیا پر ہوا. میں ایلین نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ سب کچھ بحال کرے گا. کوئی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ خدا کو نظر انداز کرتا ہے. اور مسیح کی پہلی آمد پر، ہمارے خداوند کی پہلی آمد پر، اور اس وقت یہ پیغام آیا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کے لیے راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. اور سب یروشلم سے اور یہودیہ سے لوگ گئے اور وہ دریائے یردن پر گئے.
اس شخص کو سنیں جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس کے پاس ایک پیغام تھا، اور ہم نے متعدد بار یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ اپنے سننے والوں کو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں توبہ کے لیے، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں بپتسمہ دے گا، روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا وہ تمہیں۔ Die 3000 Menschen, die sich eingefunden hatten in Jerusalem am Pfingsttag, اور پینتیکوس کے دن 3000 لوگ یروشلم میں آئے تاکہ اس وعدے کا تجربہ حاصل کر سکیں جو ان کو ملا تھا، اور ویسے ہی آج بھی ہے۔ nicht anders. Der geht اور جس کے پاس الہی پیغام نہیں ہے وہ خدا کو نظر انداز کر رہا ہے، nicht erkannt und dann bleibt uns وہ خدا کے اس مقرر کیے گئے وقت کو نظر انداز کر رہا ہے، Ölberg zu gehen, über اور کوہ زیتون پر جا کر schauen und zu weinen. یروشلم کو دیکھا خداوند نے اور وہ رویا، Jerusalem, آئے یروشلم، آئے یروشلم، Tag deiner gnädigen Anführung nicht تم نے اس دن پر نگاہ نہ کی جب تم پر نظر کی گئی۔ Verheißungen, aber خدا وعدے دیتا ہے، in Erfüllung gehen, dann اور جب وہ وعدے پورے ہوتے ہیں Teil daran haben تو und پھر ہمیں اس کا حصہ بننا ہے، dass wir Gnade bei Gott gefunden haben. اور ہم پر خدا کی طرف سے کرم ہوا ہے، اس کی نظر ہوئی ہے ہم پر۔ Sehr oft اور میں نے گزشتہ باتوں میں نے اس پر زور دیا ہے کہ پہلے خدا وعدے دیتا ہے، پھر ان کو طاقتا رہتا ہے، اپنے کلام کو طاقتا رہتا ہے verheißen hat, zu ان کو پورا کرنے کے لیے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ Verantwortung übernommen, خدا نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے، verheißen. جو اس نے وعدہ کیا ہے اور پھر اسے وہ پورا بھی کرتا ہے ان سب کے اندر جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک رابطہ ہے، اور وعدے کے اور پورا ہونے کے درمیان میں ایک رابطہ ہے۔ اگر آپ ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے تو پھر اس کے لیے آپ خداوند کے شکر گزار ہوں۔ بھائی اور بہنوں، بغیر الہی بلاہٹ کے میں یہ نہیں کر سکتا تھا، اس 50 سالوں میں یہ نہیں کر سکتا تھا، یہ ناممکن تھا، لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں پورے دل سے۔ تمام قوموں میں، زبانوں میں اس نے لوگوں کے دلوں کو کھولا اور ان دروازوں کو کھولا، اور ہم ایمان رکھ سکتے ہیں جو کلام کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر ایمان لایا جائے اس کی منادی ہو، جو کلام کہتا ہے اور جو خداوند نے لکھا ہے، جو اس کے وعدے ہیں کلام کے اندر، پہلے اس پر منادی ہو اور پھر لوگ اس پر ایمان لائیں۔ اور جو کچھ ان دنوں میں ہو رہا ہے اس کا تعلق ہے نجات کے منصوبہ کے ساتھ، جو آخری پیغام ہے، جو باہر نکلنے کا پیغام ہے، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح واپس لوٹے۔ اور بھائی اور بہنوں، ہمیں کسی بشپ کی ضرورت نہیں، اور کوئی بڑی شخصیت آئے اور وہ آ کر ہمیں صرف خدا کی ضرورت ہے جو بلاہٹ دیتا ہے، اور پھر وہ بلاہٹ آئیے ایک دو حوالے پڑھیں گے۔ بھائی اور بہنوں، Das ganze Alte und Neue Testament haben. ہمارے پاس پرانا عہد نامہ ہے اور نیا عہد نامہ ہے، اور یہ مکمل یگانگت میں ہے۔ اور یاد رکھیں، پالوس کے دنوں میں اس نے افسیوں کو خط لکھا،
اس نے گلتیوں کو لکھا، تسلونیکیوں کو لکھا، افسیوں کو لکھا. کسی کلیسیا کے پاس کوئی خط تھا، کسی کے پاس کوئی خط تھا، لیکن خداوند کا شکر ہے ہمارے پاس تمام خطوط ہیں. چاہے وہ افسیوں کو لکھا گیا، چاہے وہ گلتیوں کو، کرنتھیوں کو، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. خدا کا مکمل کلام، پرانا اور نیا عہد نامہ، الہی سرٹیفکیٹ جو کلیسیا کے لیے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. الہی دستاویز، الہی عہد ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ وہ عہد ہے. ہمارے خداوند نے کہا نیا عہد، میرے خون میں نیا عہد. تیتس کے خط، تیتس پہلا باب، تیتس پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے، پالوس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے. ہم یہاں پر رکیں گے. خدا کے برگزیدوں کے ایمان، یعقوب لکھتا ہے، یہودا لکھتا ہے. ہمیں اس ایمان کے شکر گزار ہونا چاہیے، وہ جو مقدسین کو ملا اور جس کی تقدیس یسوع مسیح میں ہوئی. اور اس الہی پیغام کے اندر نہ صرف مبشرانہ طور پر بلکہ تعلیمی طور پر بھی. اور یہ تین جو سٹیجز ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کلام کی منادی اور جان کی نجات کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے، اور وہ سب کچھ جو اس سے جڑا ہے. اور پھر تعلیم، اور پھر انبیانہ کلام جس پر ہمیں توجہ دینی ہے. جیسے کہ تاریکی میں نور چمکتا ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے. سب کچھ اس سے جڑا ہے. جو برگزیدہ ہیں ان کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے، خدا کے برگزیدوں کے ساتھ، اور وہی غالب آنے والے ہیں. برے کے لہو کے وسیلہ سے اور ایمان کے وسیلہ سے جو ان کو دیا گیا ہے، خدا نے جو ان کو دیا ہے اس سے وہ غالب آئے ہیں. اور مکاشفہ کے اندر دوسرے اور تیسرے باب میں وہاں پر ہمیں وعدے ملتے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ مخاطب کیا ہوا ہے خدا جو غالب آنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ وعدے ہیں. اور جو سب سے طاقتور وعدہ ہے وہ ہمارے لیے ہے. اور لودیکیا کی کلیسیا کے زمانہ کی اخیر کے اندر وہاں پر جو وعدہ ہے اور جو غالب آئے گا، وہ میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ گیا.
خدا کا تخت آسمان پر ہے اور یسوع مسیح بطور ابن